آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں۔ شہریوں کو جان و مال کا تحفظ سندھ حکومت کی اولین ترجیح۔ وزیر اعلیٰ کا کمرشل عمارتوں کے لیے فائر سیفٹی آڈٹ لازمی قرار دینے کا حکم۔ مناد علی شاہ کی زیر صدارت گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے کمیشن کی سفارشات پر وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی۔ صوبائی وزیر ضیاء الانجار کمیٹی کے کنوینر، ناصر شاہ، اکرام اللہ دھاریجو ممبر مقرر، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ اقبال میمن بھی کمیٹی میں شامل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی رپورٹ کا جائزہ لے کر سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس گل پلازہ آتش زدگی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا اور سفارشات پیش کرنے کے لیے وزارتی کمیٹی قائم کر دی، جس میں وزیر بلدیات ناصر شاہ، وزیر قانون اور داخلہ ضیاء الانجار اور وزیر صنعت جام اکرام اللہ دھاریجو شامل ہے۔ محکمہ داخلہ نے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزراء پر مشتمل کمیٹی اپنی سفارشات وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق عمارت میں مؤثر فائر فائٹنگ نظام، مناسب الارم اور کمیونیکیشن سسٹم اور محفوظ انخلاء کے انتظامات موجود نہیں تھے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ فائر بریگیڈ کو اطلاع دینے میں تاخیر ہوئی، جبکہ ایمرجنسی رسپانس مقررہ معیار کے مقابلے میں نمایاں طور پر سست رہا۔ انکوائری رپورٹ میں متعدد اسٹیک ہولڈرز کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ لیاری میں ترقی کے انقلاب کی دستک۔ 25 ارب 28 کروڑ روپے سے لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ شروع۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہا، منصوبے کی تکمیل سے لیاری کے عوام کو بہت ساری سہولیات میسر ہوں گی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ کے بادل چھٹنے لگے، امید کے دیے روشن۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ کراچی کا تاریخی اور قدیمی علاقہ لیاری، جہاں ٹوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، کھنڈرات جیسے مناظر اور پینے کے پانی کی عدم دستیابی سب سے بڑے مسائل ہیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی دلچسپی پر حکومت سندھ نے 1 سال قبل لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس پروجیکٹ کو 4 مراحل میں 4 برس کے دوران مکمل ہونا ہے، جس کی لاگت 25 ارب 28 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے چاکی وڑا میں منصوبے کا افتتاح کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ بہت بڑا میگا منصوبہ ہے، جس کی تکمیل سے لیاری کے عوام کو بہت ساری سہولیات میسر ہوں گی۔ آپ سب نے اس کو پراپر دیکھنا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کو اور اسی طرح سب کو یہ ٹاسک ہے کہ اس کام کو، اور یہ ٹاسک ہمیں تو ہے ہی ہے، لیکن لیاری کے ہر ایک کو ہے۔ آپ سب چیئرمین کے نمائندے ہیں، آپ سب یہ کام چیک بھی کریں گے، اس کی مانیٹرنگ بھی کریں گے، اور تاکہ یہ جلد ہو سکے۔ اس موقع پر لیاری سے منتخب رکن سندھ اسمبلی یوسف بلوچ بولے، میگا پروجیکٹ کے بدولت لیاری کی تقدیر بدل جائے گی۔ چھوٹے موٹے ٹھیکیدار بھی نہیں ہیں، اشرف ڈی بلوچ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے یہ جو آتے تھے ٹڈ پونجی جو ٹھیکیدار جو ہے نا، ان سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جن کو یہ دیا ہے، اور یہ ان کی کنسلٹنسی میں جو کام ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں مزید انتظار کرنا ہوگا۔ چینج ہے انشاءاللہ تعالی چینج۔ اس موقع پر لیاری سے تعلق رکھنے والی حکومتی شخصیات نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس لیے کہ جو پہلے پروجیکٹ آئے ہیں جتنے بھی، تو آپ نے دیکھا کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ اس دفعہ جو بلاول صاحب نے جو پروگرام رکھا ہے ٹرانسمیشن پروگرام، جو اس کے ایک بڑی کمپنی ہے جس کو آپ خود سمجھتے ہو، جانتے بھی ہو، اس کا نام بھی ہے، تو ہم اس سے مطمئن اس وجہ سے، لیکن ہم خود بھی جو کام ہوگا اس پہ ہم خود کھڑے ہوں گے۔ تو لیاری انشاءاللہ بالکل بدل رہا ہے، لیاری کی قسمت بدل چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسنل اس کے اندر انٹرسٹ لیا ہے۔ کام جس طرح آپ نے فرمایا بالکل آلریڈی جاری اور بہت تیزی سے چل رہا ہے آگے۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کی کنسلٹنسی معروف نیسپاک اور ٹھیکہ ڈی بلوچ کمپنی کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ منصوبے میں کسی بھی قسم کی کرپشن نہیں ہوگی۔ کیمرامین تراب حیدر کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ شہری شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تجدید کرا لیں۔ میعاد ختم ہونے پر بینک اکاؤنٹس، موبائل سمز متاثر ہو سکتی ہیں۔ نادرا نے شہریوں کو ہدایت جاری کر دی۔ شہریوں کو عمر 18 سال ہونے پر فوری شناختی کارڈ بنوانے کی بھی ہدایت۔
महंगी एलपीजी से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। मुल्क भर में एलपीजी की फी किलो कीमत में 20 रुपए की बड़ी कमी। एफपीसीसीआई कन्वीनियर एलपीजी स्टैंडिंग कमेटी अली हैदर ने कहा है कि 7000 टन एलपीजी बॉर्डर खुलने के बाद पहुंच गई है। मार्केट में सप्लाई आने से 50 रुपए मजीद कमी की तवक्को है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जगबंदी का ऐलान हो गया है और साथ ही बॉर्डर से तकरीबन कोई 3.5 से 4,000 टन गैस योमिया 250 पे आ रही है, तकरीबन कोई 1500 से 2000 टन ताफ्तान पे आ रही है और इतनी ही मंद के बॉर्डर पे आ रही है। तो ये 6-7 हज़ार टन गैस जो है योमिया इसका इन्फ्लक्स आ गया है, जिसकी वजह से हम आने वाले दिनों में मैं फोर्सी पिछले 2 दिनों में तकरीबन कोई 20 रुपए किलो एलपीजी की कीमत कम हुई है और मैं आइंदा आने वाले 2 से 4 दिनों में जब जैसे ही ये सप्लाइयाँ मार्केट में आएंगी, मुझे उम्मीद है कि ये तकरीबन कोई 40 से 50 रुपए मजीद ये मार्केट गिरेगी पर केजी और आवाम को जो है सस्ती एलपीजी दस्तयाब होनी शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ओगरा की मुकर्रर कीमत जो 304 रुपये पर किलो मुकर्रर की गई थी इस महीने की शुरू में, उसके साथ सिलसिला ये हुआ कि एक तो जब इंटरनेशनली एलपीजी की कीमतें बढ़ी और सप्लाईज आना बंद हुई और यहाँ पे एक डिमांड सप्लाई में गैप आया, जिसकी वजह से कुछ मफाद परस्त लोगों ने जो है वो होर्डिंग की और उसको गैस महंगी करके बेची, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। एफपीसीसीआई का खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी पर बड़ा मुतालबा। नायब सदर अमान पराचा ने हुकूमत से फौरी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा कि सप्लाई चेन में डीजल की कीमत बहुत अहम जुज़ है, इसकी वजह से रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर अशिया की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल महंगा होने से मुलाजमत पेशा अफराद की सफरी लागत बर्दाश्त से बाहर है। अगर पेट्रोल बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट तमाम चीज़ों पे आता है। तो इस वक्त तो इस जो खाने पीने की अशिया है उन पे तो खसूसी तौर पे सब्सिडी देनी चाहिए। डीजल जो है वो एक मेन ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, तो उसकी कीमतें इतनी बढ़ने से जो है वो जो भी चीज़ें जहाँ पे अप कंट्री जाएंगी वो डेफिनेट महंगी होंगी। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर खसूसी तवज्जो दें कि खासकर खाने पीने की जो अशिया हैं वो लोगों को सस्ती मुहैया हों, क्योंकि अगर वो महंगी होंगी तो उससे ये होगा कि लोगों पर ऑलरेडी बहुत बर्डन है और मजीद बर्डन डलेगा। सैलरीड तबका है और जो लोग पॉवर्टी के बिलो जिंदगी गुजार रहे हैं उनको रिलीफ बहुत जरूरी है देना। इसलिए आप गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि डीजल की कीमतों पे खासकर नजरसानी करें। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। 25 चौराहों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी और रजिस्ट्रेशन की बंदिश। मोटर कैंप चिंची रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन के अहदेदार बरस पड़े। एसोसिएशन के सदर इमरान जैदी ने पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। शहरों पर रिक्शों के दाखिलों पर पाबंदी और रजिस्ट्रेशन की बंदिश। मोटर कैब रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के सदर इमरान जैदी ने पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इनका कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर इनके मसाइल का नोटिस ले। तो हमारा मुतालबात ये है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि आपने ट्रांसपोर्ट के तमाम लोगों को सब्सिडाइज किया, लेकिन हमें उसमें आपने शामिल नहीं किया। तो हमारा मुतालबा ये है कि अगर आप हमें सब्सिडाइज नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे सिलेक्टेड रूट खोल दें जो हमें रोज़गार करने में आसानी हो। सदर सैयद इमरान जैदी का कहना है कि ड्राइवर को महदूद इलाकों तक कैद कर दिया है, जिससे इनका रोजगार बुरी तरह मुतासिर हुआ है और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। तकरीबन 60,000 से अबव रिक्शा ड्राइवर्स हमारे मौजूद हैं कराची शहर में रजिस्टर्ड, और इनको मुश्किलात का सामना ये है कि जब ये बाहर निकलते हैं रोज़गार करने के लिए तो इनकी FIR हो जाती हैं। इन्होंने कहा कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकाम पर आयद होगी, क्योंकि बकौल इनके कि हम तसादुम नहीं बल्कि जीने का हक मांग रहे हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ अक्सर शाहिद T21। शहर कायद में फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर चेकिंग में मसरूफ। ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिला पुलिस के अफसरान मौजूद हैं। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की शामत। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ हो गया। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस, CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और ज़िला पुलिस के अफसरान ड्यूटी पर मौजूद हैं। तारिक रोड, कोरंगी, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड और दीगर मकामात पर लगाए गए नाकों पर चेकिंग की जा रही है। बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले किया जा रहा है, जबकि नंबर प्लेट्स उतारने के साथ साथ भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। नंबर प्लेटें मोटरसाइकिल की आती हैं बगैर नंबर प्लेट के, तो उनका जो उनके पास बगैर नंबर प्लेट के होता है उनको भी हवाला थाना पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।
اور جن کی نمبر پلیٹ فینسی نمبر پلیٹ ہے ان کو چلان دیا جاتا ہے، اور جن کی نمبر پلیٹ چھپی ہوئی ہے ان کو بھی چلان دیا جاتا ہے۔ کافی لوگ آئے ہیں، ان سے بات چیت ہوئی ہے، ان کی سمجھ میں آئی ہے بات، اور انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ یار یہ اچھا اقدام ہے۔ پولیس کی جانب سے شہریوں کو سرکاری طور پر منظور شدہ نمبر پلیٹ استعمال کرنے اور کاغذات ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اپیل کی گئی ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں تاکہ جرمانے اور حادثات دونوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرامین حسنین کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ کراچی کے دل اور کاروباری مرکز کہلانے والا صدر ٹاؤن انتظامی بحران کا شکار ہو گیا، جہاں گزشتہ 4 ماہ سے میونسپل کمشنر کی تعیناتی نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق 13 یونین کمیٹیز پر مشتمل اس اہم ٹاؤن میں چیف میڈیکل آفیسر، ڈائریکٹر پارکس اور ڈائریکٹر ہیلتھ سمیت کئی کلیدی عہدے بھی طویل عرصے سے خالی پڑے ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ صدر ٹاؤن میں انتظامی امور ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ 4 ماہ سے میونسپل کمشنر کی سیٹ خالی ہے، جبکہ ہیلتھ اور پارک سمیت کئی اہم شعبے بھی بغیر سربراہ کے چل رہے ہیں۔ افسران کی عدم تعیناتی کے باعث نہ صرف شہری مسائل بڑھ رہے ہیں بلکہ بلدیاتی ملازمین بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ بولے پورے ٹاؤن میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، ہم سے ہر مہینے میڈیکل کے نام پر پیسے کاٹے جا رہے ہیں، لیکن 6 ماہ سے کوئی سہولت نہیں دی جا رہی۔ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ 13 یوسیز ہے ہماری TMC صدر ٹاؤن کی، اور کسی یوسی میں ڈسپینسری میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر سب، اور CMO بھی ہماری ریٹائر ہو گئی، اس کے بعد ہمیں کوئی CMO نہیں ملا۔ ہمارے MC چلے گئے تو اس کے بعد MC نہیں ملا ہمیں، مطلب بااختیار کوئی MC نہیں ہے کہ ہم اس سے شکایت کریں، کوئی ہماری بات سنوائی نہیں ہو رہی۔ وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہم بھی تو خوار ہوئے ہیں، ہماری تنخواہ میں پیسے بھی کئی ہزاروں روپے کٹ رہے ہیں ملازموں کے، ہم پریشان ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، اور یہاں پر ڈیوٹی پہ بھی آنا پڑتا ہے، مگر کہاں سے لائیں پیسے؟ مہنگائی اتنی ہے کہ کیا کریں سر، ہر انسان پریشان ہے۔ مزدور یونینز کا کہنا ہے کہ بارہا احتجاج اور مطالبات کے باوجود تاحال اہم عہدوں پر تعیناتی نہیں کی جا سکی، جس سے بلدیاتی خدمات کی فراہمی اور ٹاؤن کا دفتری نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تمام بڑی بڑی جو مارکیٹیں اور VIP آفس سندھ سیکٹری جس میں مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں، سندھ اسمبلی ہے، سندھ سیکریٹریٹ، وہ تمام یہاں صدر ٹاؤن میں، لیکن نہیں ہے تو ایک میونسپل کمشنر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ لڑائی بڑوں کی ہے اور پس ہم لوگ رہے اور عوام پس رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائیاں اگر جاری رہی تو یہ شہر کا بھی برا حال ہوگا اور عوام کا بھی برا حال ہوگا۔ دیکھیں جی، ہمارے تمام امپلائیز کا ہر مہینے 1000 روپے میڈیکل کٹ رہا ہے، لیکن CMO نہ ہونے کی وجہ سے ان کو میڈیکل بند پڑا ہوا ہے، میونسپل کمشنر نہ ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل جو کہ تو پڑے ہوئے ہیں۔ جو ادارہ اپنے امپلائیز کے مسائل حل نہیں کر سکتا وہ عوام کے کیا حل کرے؟ ملازمین کہتے ہیں افسران کی کمی کی وجہ سے کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور سہولیات بھی ختم ہو چکی ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں۔ صدر ٹاؤن کے ملازمین اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر خالی آسامیوں پر تعیناتی کی جائے تاکہ مسائل کا حل ممکن ہو سکے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی سے اندرون ملک ٹرینوں کی روانگی میں مسلسل تاخیر جاری ہے۔ آج روانہ ہونے والی 5 اہم ٹرینیں بھی مقررہ وقت پر نہ چل سکیں۔ مسافر کینٹ اسٹیشن پر کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں رمشا اسماعیل۔ پاکستان ریلویز ٹرینوں کا شیڈیول معمول پر نہ لا سکا۔ کراچی سے اندرون ملک ٹرینوں کی روانگی میں تاخیر، مسافر پریشان۔ شہر قائد سے روانہ ہونے والی اندرون ملک ٹرینوں کی آمد و رفت مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ آج بھی 5 ٹرینیں شیڈیول کے مطابق نہیں چل سکی، جس کے باعث مسافر کینٹ اسٹیشن پر گھنٹوں انتظار کرتے رہے۔ کراچی سے سیالکوٹ روانہ ہونے والی علامہ اقبال ایکسپریس، کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس بھی شامل ہے۔ کراچی سے لالا موسیٰ کے لیے ملت ایکسپریس، کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار رہی۔ مسافروں نے ٹرینوں کی تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا۔ یہ ہم لوگ تقریباً 9 بجے سے کھڑے ہوئے ہیں، فیصل آباد جانا ہے ہمیں، اور تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ہو گئے ٹرین کے انتظار میں۔ یہ تو شالیمار ہے، پھر بھی رابطہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اتنے بجے ٹرین لیٹ ہے اور اتنے بجے جائیں گے، اور جو سرکاری ٹرین ہے وہ تو کسی سے رابطہ ہی نہیں کرتی ہیں، نہ بتاتی ہیں، بس اپنے مدد آپ تحت یہاں پر آ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرین کا یہاں سے ٹائم تھا 6:45 کا، لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کب نکلے گی، کب جائے گی۔ ابھی پتہ کیا انہوں نے کہا ٹرین آ گئی ہے، لیکن جانے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کب جائے گی۔ آپریشنل ڈپٹی DS حامد فاروقی کا کہنا تھا، ہم مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، افسران فیلڈ میں موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے جو بھی ہماری گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں، ہم پیسنجرز کو امیڈیٹلی انفارمیشن کنوے کر دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی اس ٹائم پہ جائے گی۔ اب کچھ لوگوں کو انفارمیشن مل پاتی ہے، کئی لوگ انفارمیشن کا یقین بھی نہیں کرتے کہ میسج آ رہا ہے اس کی بیس پہ وہ لیٹ جائیں، وہ ٹائم پہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ اسٹیشن پہ آ جاتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ان کو پنکھا مل جائے، بیٹھنے کی جگہ مل جائے، ویٹنگ رومز کو ہم نے امپروو کیا ہے،
اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ، پانی، یہ وہ جو بھی بیسک فیسلٹیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنی پاسبل ہو دے سکیں۔ کراچی سے اندرون ملک ٹرین سروس کی تاخیر سے مسافر شدید متاثر ہیں اور انتظامیہ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا اندیا دیا ہے۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ کراچی سے اندرون ملک ٹرینوں کی روانگی میں مسلسل تاخیر جاری ہے۔ آج روانہ ہونے والی 5 اہم ٹرینیں بھی مقررہ وقت پر نہ چل سکیں۔ مسافر کینٹ اسٹیشن پر کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں رمشا اسماعیل۔ پاکستان ریلویز ٹرینوں کا شیڈول معمول پر نہ لا سکا۔ کراچی سے اندرون ملک ٹرینوں کی روانگی میں تاخیر، مسافر پریشان۔ شہر سے روانہ ہونے والی اندرون ملک ٹرینوں کی آمد و رفت مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ آج بھی 5 ٹرینیں شیڈول کے مطابق نہیں چل سکی، جس کے باعث مسافر کینٹ اسٹیشن پر گھنٹوں انتظار کرتے رہے۔ کراچی سے سیالکوٹ روانہ ہونے والی علامہ اقبال ایکسپریس، کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس بھی شامل ہے۔ کراچی سے لالا موسیٰ کے لیے ملت ایکسپریس، کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار رہی۔ مسافروں نے ٹرینوں کی تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا۔ یہ ہم لوگ تقریباً 9 بجے سے کھڑے ہوئے ہیں، فیصل آباد جانا ہے ہمیں، اور تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ہو گئے ٹرین کے انتظار میں۔ یہ تو شالیمار ہے، پھر بھی رابطہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اتنے بجے ٹرین لیٹ ہے اور اتنے بجے جائیں گے، اور جو سرکاری ٹرین ہے وہ تو کسی سے رابطہ ہی نہیں کرتی ہیں، نہ بتاتی ہیں، بس اپنے مدد آپ تحت یہاں پر آ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرین کا یہاں سے ٹائم تھا 6:45 کا، لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کب نکلے گی، کب جائے گی۔ ابھی پتہ کیا انہوں نے کہا ٹرین آ گئی ہے، لیکن جانے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کب جائے گی۔ آپریشنل ڈپٹی ڈی ایس حامد فاروقی کا کہنا تھا، ہم مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، افسران فیلڈ میں موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے جو بھی ہماری گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں ہم پیسنجرز کو امیڈیٹلی انفارمیشن کنوے کر دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی اس ٹائم پہ جائے گی۔ اب کچھ لوگوں کو انفارمیشن مل پاتی ہے، کئی لوگ انفارمیشن کا یقین بھی نہیں کرتے کہ میسیج آ رہا ہے اس کی بیس پہ وہ لیٹ جائیں، وہ ٹائم پہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ اسٹیشن پہ آ جاتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ان کو پنکھا مل جائے، بیٹھنے کی جگہ مل جائے، ویٹنگ رومز کو ہم نے امپروو کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ، پانی، یہ وہ جو بھی بیسک فیسلٹیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنی پاسبل ہو دے سکیں۔ کراچی سے اندرون ملک ٹرین سروس کی تاخیر سے مسافر شدید متاثر ہیں اور انتظامیہ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا اندیا دیا ہے۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔